تمہارا رب جو ہے وہ غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ یہ دو صفات جو ہیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، انسانوں میں یہ صفات مل نہیں سکتی، یعنی دونوں انسانوں کے اندر یہ دونوں صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ اول تو کوئی انسان ایسا ہے نہیں جو غنی ہو، مگر بالفرض کوئی انسان ایسا ہو جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بے نیاز ہو جاتا ہے نا، وہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے نا کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو وہ کس پہ اتر آتا ہے؟ وہ یطغی پہ، طغیانی پہ، سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے نیاز نہیں بنایا، اس کو ضرورت مند بنایا، محتاج بنایا۔ جب وہ محتاج رہے گا نا، نیچے رہے گا، محتاجی کسی نہ کسی کو کسی اور کی محتاجی رہے گی۔ جب انسان تھوڑا سا بھی بے نیاز ہوتا ہے، ذرا سا بھی، آپ دیکھیں ہم پھر پرواہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں نا کسی اور کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غنی ہے ہر ایک چیز سے، اس کا نفع نقصان کسی سے اٹیچڈ نہیں ہے، اس کی بادشاہت کسی انسان کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رنج اور غم اور یا راحت اور سکون وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے کہ فلاں اگر میری عبادت کریں گے تو نعوذ باللہ مجھے بڑا فائدہ ہوگا یا مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے تو مجھے رنج ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا۔ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ۔ بے نیاز مطلب غنی، بے نیاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے پرواہ ہے، کیونکہ بے پرواہ اس کا جو ترجمہ نا زیادہ اپروپریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ جو بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ پھر رحم کیوں کرے گا؟ بے نیاز یعنی اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری کوئی عبادت کا محتاج ہو، نہیں، وہ ہماری کسی تسبیح کا محتاج ہو، ہمارے روزے رکھنے کا، ہماری نمازوں کا محتاج ہو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سارے انسان اور جن مل کے بھی سب سے گناہگار انسان کی طرح ہو جائے، سب سے گناہگار، سب سے فاسق فاجر کی طرح ہو جائے، تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنی، کیونکہ ہم محتاج ہیں نا۔ تو ہم کیئر اس وقت تک کرتے ہیں جس وقت تک کہ ہماری اپنی ضرورت ہے، مگر اللہ کو تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ ذو الرحمہ ہے، یعنی پھر بھی وہ رحمت کرتا ہے، پھر بھی وہ کیئر کرتا ہے، پھر بھی وہ انسانوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کا۔ اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے پیچھے کوئی اور لے آئے جس کو وہ چاہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ چاہے نا تم سب کو وائپ آؤٹ کر دے اور تمہارے ریپلیسمنٹ لے آئے، جیسے کہ اس نے تمہیں بھی تو اٹھایا ایک نسل سے، دوسری قوم کی، کوئی اور تھے جن سے تم کو پیدا کیا، تمہیں ہٹا کے کوئی اوروں کو پیدا کرتا تھا۔ اب دیکھیں آپ قوموں کی اگر ہسٹری دیکھیں، عاد جو تھے، قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ان کے جو ریمیننگز تھے، جو بچ گئے تھے، ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو ان کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم بنا دیا، سمود کی قوم۔ پھر سمود ختم ہوئے تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ہی کوئی اور قوم بن گئی، جو نیک تھے وہ بچ گئے تھے۔ اس طرح وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے۔ بے شک جو وعدہ کیے جاتے ہیں، البتہ وعدہ کیے جاتے ہو، البتہ آنے والا۔ کس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ سب سے پہلے تو قیامت کا وعدہ اللہ نے کیا، اور قیامت کے دن جو بھی کچھ ہونا ہے نا وہ بھی وعدہ ہے اللہ کا۔ جنت اللہ کا وعدہ ہے، جہنم اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہے، اور حساب کتاب ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہوگا، قیامت ہوگی، تم کھڑے ہوگے، یہ سب اس کا وعدہ ہے، البتہ آنے والا ہے، دور نہیں ہے۔ جس کو تم دور سمجھتے وہ ہو کے رہے گا، اور وہ آ کے رہے گا جس کو تم امپاسبل سمجھتے ہو، کیسے یہ ہڈیاں کھڑی ہوں گی اور کیسے انسان کھڑا ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، یعنی یہ تم نہیں کر سکتے کہ ہمارا نہیں دل چاہتا کہ قیامت کبھی آئے، یہ دنیا کبھی ختم ہو تو اب ہم اللہ کی چاہت کو پوری نہ ہونے دیں، ایسا نہیں کر سکتے تم، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کرنے کا مطلب کیا؟ کوئی کام نہ کر سکے، کوئی اسے قاصر رہ جائے، تم نہیں اللہ کو عاجز کرتے، یعنی تم اس چیز سے کہ اللہ اپنی چاہت پوری کرے تم اس سے اس کو روک نہیں سکتے۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ کون سا وقت چل رہا ہے؟ مکی زندگی کا آخری ٹائم،
اس ٹائم میں ایک سمجھ لیں کہ ان کو چیلنج کر دیا گیا، ٹھیک ہے جاؤ اپنی جانوں کو کھپاؤ، جو تم نے کرنا ہے نا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ جیسے ایک انسان کی حد آ جاتی ہے نا جب، اب دیکھیں شیب ابی طالب میں قید بھی کرے رکھا، یعنی محصور ہوئے مسلمانوں کو ٹارچر بھی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا، اتنی تکلیفیں بھی پہنچائی گئی۔ اب جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بس اب جو کرنا ہے کر لو، اپنی جگہ پہ میکسیمم جتنی تمہاری طاقت ہے نا کر گزرو، تم اپنی جگہ پہ کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ دعوت کا کام، یعنی میں دعوت دیتا رہوں گا۔ عنقریب تم جان لو کہ کیا چیز، کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے، جس کے لیے انجام اچھا ہے، تمہیں خود پتا چل جائے گا انجام کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ اور دنیا نے واقعی دیکھ لیا کہ وہ نبی جس کی مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینی پڑی، مکہ چھوڑ دینا پڑا، کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو گئی تھی، جو بالکل اکیلے وہاں سے کیسے نکلے تھے، دشمنی میں کافروں نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا غلبہ دیا کہ لاکھوں دلوں پہ ان کی حکومت ہو گئی، تمام جزیرہ عرب کے وہ تنہا مالک بن گئے، یمن اور بحرین اور یہ سب ان کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے، تو اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ کرتے تھے، کچھ نکالتے تھے، اور کچھ اپنے بتوں کے نام پہ نکالتے تھے۔ پھر اگر اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو پورشن نکالا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے یا کھیتی میں سے کوئی کھیتی ہے، کوئی کراپس ہیں، کوئی گندم ہے، کوئی چاول، فار ایگزامپل میں ایسی بات کر رہی ہوں، ایک گندم ہے مثلا، تو اب یا کھجوریں ہیں، تو یہ اللہ کے نام کی ہیں اور یہ ہمارے یہ بتوں کے نام کی ہیں۔ اب اگر تو اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصے میں مل جاتا تھا، اس کو اسی طرح ملا رہنے دیتے تھے، یعنی کوئی پورشن تھوڑا سا ادھر چلا گیا، آپ سوچ لیں ایسے ذہن میں لائیں کہ دو ڈھیریاں پڑی ہیں، اب اس میں سے کوئی حصہ ادھر چلا گیا نا تو پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر بتوں کے نام کے اوپر انہوں نے جو حصہ نکالا ہوا تھا، اگر وہ اس طرف کو چلا گیا جو حصہ اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہوتا تھا، الگ کیا ہوتا تھا، تو پھر وہ فوراً نکال کے واپس کرتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے، اللہ تو غنی ہے، اس کو تو حصہ کم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا لیے حصہ نکالا ہوتا تھا وہ کس کو ملتا تھا؟ وہ غریبوں کو، مسکینوں کو ملتا تھا، اور جو بتوں کے ناموں پہ نکالا ہوتا تھا نا، وہ ان کے بتوں کے جو جہاں پہ آستانے ہوتے تھے، جو ان کے مندر یا جو چیزیں جہاں پہ وہ ان کے مجاور بیٹھتے ہیں جو ٹیک کیئر کرتے تھے بتوں کی، ان کو ملتا تھا۔ پھر سیکنڈ رسم ان کی کیا تھی؟ بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، ہم نے ان جانوروں کے بارے میں پڑھا تھا نا، ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہم نے، بھی بتوں کا حصہ تھا کہ عبادت ان کی تھی، وہ خوش کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور ان کی رسم تھی کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، ایک اور ان کی رسم تھی کہ کھیت بتوں کے نام کے اوپر وقف کر دیتے تھے، دیکھیں یہ جو کھیت ہے نا اس میں سے بس فائدہ مرد اٹھائیں گے، عورتوں کو اس میں سے ہم نے کچھ نہیں دینا، یہ ہماری مرضی ہے، ہم بس ہماری مرضی پہ ہے کہ اگر ہم دینا چاہیں گے تو دیں گے، ورنہ عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح جانوروں میں سے کہتے تھے کہ بعض جانور صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح ایک اور رسم تھی کہ جن چھپائے جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے ان پر سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے اوپر کوئی لوڈ ان کو اٹھواتے نہیں تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے بت کے نام پہ اتنا سیکرڈ ہو گیا، یہ اتنا مقدس ہے، اس پہ ہم کیسے سواری کریں۔ جانور جو ہوتے تھے نا کیٹل، ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ دودھ نکالنے وقت، نہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ بتوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور رسم تھی کہ بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، میں نے جو آپ کو جانور بتائے تھے پہلے بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے، وہ بتوں کے نام پہ تو چھوڑ دیتے، ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلتا تھا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے تھے، مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر بچہ مردہ نکلتا تھا تو سب کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ یہ ساری ان کی بیکار فضول قسم کی رسمیں تھیں جو خود ہی بس بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اس میں سے ہی
انہوں نے مقرر کر لیے، من الحرث، حرث میں سے، کھیتوں میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ جو اللہ نے پیدا کیا، بتوں نے نہیں پیدا کیا، وہ اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ نکال لیتے تھے۔ حرث میں سے بھی یعنی کھیتیوں میں سے بھی، یعنی کھیتیوں میں مثلا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی گندم ہے یا کوئی کچھ جو بھی انہوں نے اگایا، اس میں سے ایک حصہ نکال لیا انہوں نے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے راستے میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے کا مطلب کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اور انعام میں سے بھی، مویشیوں میں سے، جیسے مویشیوں کی جیسے کھال ہوتی ہے یا دودھ ہوتا ہے یا یہ بس اتنا حصہ، یہ آج کا دودھ جو ہے نا یہ مثلا کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے اللہ کے لیے، ان کے گمان کے مطابق، یعنی خود ہی بنا لیا کہ خود ہی تقسیم کر دیا کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے، اور یہ جو حصہ نا یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی یہ جو دوسرے بت وغیرہ تھے جو ان کے چھوٹے چھوٹے، ایک اللہ کو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اللہ کو تو ایک سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑا خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں جن کو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کیونکہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اور جو ہمیں ملتا ہے ان کے صدقے سے تو ملتا ہے، ان کے طفیل ملتا ہے، اس لیے ان کے لیے تو حصہ نکالنا پڑے گا، ورنہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جو ہے ان کے شریکوں کے لیے فلا یصلوا الی اللہ، تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، یعنی اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی اتنا مشکل آ گئی تو شریکوں کے حصے میں سے کچھ نہیں نکالتے تھے، کوئی ان کو سپینڈ کرنا پڑ گیا نا اگر ایکسٹرا تو اللہ کے حصے سے نکال لیتے تھے، شریکوں کے حصے سے نہیں نکالتے تھے۔ یا پھر یہ بھی بات ہے کہ جو اگر شریکوں کے جو بتوں ہیں ان کے حصے کے لیے کوئی اچھے اچھے جانور چلے گئے، یا وہ جانور جو ان کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ موٹے تازے ہو گئے، وہ بڑے ہو گئے، تو ان کو اللہ کی طرف والے حصے میں نہیں ملاتے تھے، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، تو وہ پہنچتا تھا شریکوں کی طرف، یعنی جو اللہ کے لیے حصہ رکھا ہوا، مثال کے طور پہ وہ جانور بہت موٹا ہو گیا، بہت ہیلدی ہے، تو کہتے تھے اس کو ادھر کو کر دو، اس کو ہم بتوں کے نام پہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ہمارے جن کو دینا ہے وہ مجاور وہ ہیں، وہ زیادہ محتاج ہیں، وہ ہیں ادھر کے لیے ایسے چھوٹا موٹا جانور بھی چل جائے گا، کیونکہ اللہ کو تھوڑی ہماری ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے، اس کو تھوڑی ہماری یہ چیزیں چاہیے۔ اتنا برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں، یہ فیصلے خود ہی کر لیے، ایک تو تقسیم کر دیا، دیکھیں ذرا اس نے پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، اور حصے دونوں کے لیے نکال رہے ہیں۔ دیکھیں جس نے پیدا کیا اسی کے نام کا دینا چاہیے نا، نظر اور نیاز اور صدقہ جو ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، شرک سب سے پہلے تو یہیں آ گیا، اس کے بعد پھر اس سے بھی زیادہ انجسٹ ہے کہ دیکھو اتنی بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے چیز نکالی ہے اس کو ویسے رہنے دو، نہیں وہ بھی اٹھا کے اس میں سے اچھی اچھی چیزیں اپنی بتوں کے ناموں پہ جو دینا وہاں پہ کر لی، اور جو ایسے ہیں چیزیں ان کو اللہ کے لیے رہنے دیا کہ چلو اللہ کرتا اس طرح بھی کام چل جائے گا، وہ مجاور نہ ناراض ہو جائے نا، اگر وہ ناراض ہو گئے ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ آج ایسے کچھ طریقے ہیں، دیکھیں آج بت تو نہیں ہے، آج ہم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا نا وہ پتھر کے بت نہیں ہیں، وہ کہیں مال ہے، کہیں لوگ ہیں، کہیں ہمارے اور رسم و رواج ہیں، یہ ہیں جو بت ہیں جن کو ہم نے دلوں میں کھڑا کیا ہے۔ آج کیا مال جو اللہ کے لیے لگانا ہے وہ سب سے ناقص، سب سے ردی، سب سے برا۔ ہاں جو اپنے کاموں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، دنیا کا بھی تو ایک بت ہے نا، اس کے لیے نکالنا ہے، وہ بہت اچھا مال کریں گے، اس میں بہترین نکالیں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے، اور جو اللہ کے لیے مال نکالنا ہوگا وہ کہیں گے یہ تو اس سے بھی کام چل جائے گا، اگر یہ $10 مسجد میں بھی ڈال دیے تو کوئی بات نہیں، اس سے بھی ان کا کام چل جائے گا، اس غریب کو اگر $20 دے دیے اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں دوسری جگہ میں نے اپنی دنیا پہ خرچ کرنا ہے نا، وہاں پہ کمی نہ ہو، اللہ کے راستے میں دینے والے میں سے نکال کے ادھر ڈال لیں گے، لیکن ادھر سے کمی کر کے ادھر نہیں دیں گے کبھی۔ ایک وقت ہمارا دنیا کے لیے اور ایک اللہ کے لیے، اب وہ جو وقت اللہ کے لیے اس میں بھی ہم دنیا کو یاد کرتے رہیں گے، مگر جو دنیا کے لیے وقت ہوتا اس میں کبھی اللہ کو نہیں یاد کرتے۔ آپ بازاروں میں، آپ شادیوں میں، آپ یہ دنیاوی کام ہے نا، ان میں کبھی اللہ کا ذکر نہیں یاد آتا۔ ہاں جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، جو اللہ کی یاد کا وقت ہے، اس میں ضرور دنیا یاد آتی ہے۔ اب آپ قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے نا، اس وقت یہ بھی یاد آ رہا ہے بھی کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، اس وقت وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ برتن کیا دھونے ہیں، اس وقت یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ
تھوڑا سا اور یہ کام کر لوں، یہ صفائی کر لوں، اس سے بات کر لوں، اس سے بات کر لوں. لیکن جب آپ برتن دھو رہی ہوتی ہیں اس وقت تو اللہ نہیں یاد آتا، جب کھانا پکاتے ہیں اس وقت اللہ نہیں یاد آتا، جب کسی سے بات کرتے ہیں اس وقت تو اللہ نہیں یاد آتا. یعنی ادھر کا حصہ ادھر دے دیتے ہیں، ادھر کا حصہ ادھر نہیں لے کر آتے. بت بھی تو کسی چیز کا سمبل ہوتے تھے نا ان کے لیے بھی، اسی کا وہ بت بناتے تھے. وہ کون سا کہتے تھے ہم پتھر کے آگے جھک رہے ہیں، وہ بھی کسی سمبل کو ہی پوجتے تھے نا. ہمارے سمبلز کون سے ہیں جن کو ہم اتنا پوج رہے ہیں کہ آج ان کے لیے تو سب کچھ ہے، ان کے اس میں نہ کمی آئے. اللہ کے حق میں چاہے کمی آتی رہے، وہ نہیں ہمیں پرواہ. وہ تو جاہل تھے، ان کو تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں تھی. آج ہمیں تو بہت عقل ہے نا. پھر بھی ہم دیکھو کس طرح کی ڈنڈی مارتے ہیں. جہاں پہ اللہ کا حق ہو، اللہ کا حق دینا ہو، تو ہم وہاں سے ہمیشہ کمی کرتے ہیں. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں، دو پورشنز ہیں نا بس. آپ یہ دیکھیں کمی کہاں سے کر رہے ہیں، اللہ کے حق میں سے. اور بڑھا کہاں رہے ہیں، ادھر بڑھتا بھی جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ خوشی خوشی ہے کیونکہ یہ شریکوں کو جا رہا ہے. جگہ پہ لکھ لیں میرے جو شریک ہیں، جن کو میں نے بنایا ہوا ہے شریک، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کا نفع نقصان ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے کچھ جو بھی ہے، یہ بت ہے میرے.